بڑی قدرت کے ساتھ، بڑی فتح کے ساتھ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ دنیا کی قبریں بھری ہوئی ہیں لیکن آج اس کی قبر خالی ہے۔ اس فتح مند نام کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم پھر سے اس کے حضور میں آ کر اس یہوہ قدوس خداوند کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں۔ سو میرے عزیزوں، میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پھر سے پڑھوں گا، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خداوند کے کلام کو پڑھیں اور سنے جانا پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، جب ہم اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ خط جو ہے یوحنا رسول نے لکھا ہے اور اسے محبت کا رسول کہا جاتا ہے، اور یہ یوحنا کی انجیل کے اندر بھی محبت کے بارے میں بتاتا ہے، اور محبت کے بارے میں ہمیں وہاں پر بھی ایک بڑی مثال ملتی ہے، یوحنا 3:16۔ اور خداوند یسوع مسیح اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی محبت کا نور اس کی زندگی کے اندر سما گیا ہوا تھا، اور اسی لیے اسے محبت کے رسول سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے خط کے اندر بھی محبت کے بارے میں بتاتا ہے، محبت کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ محبت ہے کیا، اور یہاں پر اسی لیے وہ کہتا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی ہے، بلکہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے۔ اور کس طرح سے ہم سے محبت کی ہے؟ ہم انسان جو گناہ اور جہنم کے وارث تھے، نافرمانی کی وجہ سے ہم اپنی شناخت کھو چکے تھے، ہماری کوئی شناخت نہیں تھی، ہم بھٹکے ہوئے تھے، گناہ کے وارث تھے، جہنم کے وارث تھے، لیکن آسمانی باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ میرے اور آپ
اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، انسان نے کبھی بھی خدا سے محبت نہیں کی۔ انسان ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا، انسان نے ہمیشہ خدا کو دکھ دیے ہیں، لیکن خدا ہی ہے جو انسان سے محبت کرتا ہے، جو انسان کی بھلائی چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے، انسان اپنی موت اور ہلاکت کے اندر چلا جائے۔ اسی لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اسی لیے وہ رومیو کے 5ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر کہتا ہے پولس رسول، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار تھے، تاریکی کے اندر تھے، جہالت کے اندر تھے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اور وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا، اور اس نے اپنی جان صلیب پر دے دی۔ یہ محبت کی عظیم مثال ہمیں ملتی ہے دنیا کے اندر۔ میرے عزیزوں، کہیں بھی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اگر ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اگر ہمیں دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہو، لیکن میرے عزیزوں، دنیا کے کئی ایسے مذاہب ہیں، وہاں پر ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے قربان کر دے۔ لیکن ہمارا آسمانی باپ ہے جس نے ہم سے محبت کی ہے۔ ہم گنہگار ہی تھے تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر قربان ہو جائے۔ اسی لیے یہاں پر لکھا ہے 7ویں آیت کے اندر بھی، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ میرے عزیزوں، خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو حاصل کر لیں۔ وہ اپنی زندگی جہاں پر نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، وہاں پر خوشی، اطمینان، شادمانی ہے میرے عزیزوں۔ لیکن اگر ہم گناہ کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں تو موت اور ہلاکت ہمیں ملتی ہے۔ لیکن خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ پر چلیں اور اس کی محبت کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں۔ جس طرح باپ نے ہم سے محبت کی، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس محبت کو دوسروں کے ساتھ اس محبت کا اظہار کریں، اور وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں جس طرح باپ نے دنیا سے محبت کی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے سے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھیں۔ جس طرح باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان ہونے سے گریز نہ کیا، اسی طرح
طرح ہم بھی اس محبت کا جذبہ اپنی زندگیوں کے اندر رکھیں اور لوگوں سے ایسی ہی محبت کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی برادرانہ محبت کریں، مسیحی محبت میں بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی کلیسیائی طور پر، خاندانی طور پر ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور جس طرح مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے دی، ہم بھی اگر اپنے ساتھی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے ہمیں بھی اپنی جان دینی پڑے تو ہم بھی اس محبت کے تحت اپنی اس محبت کا اظہار کریں اور اپنی جان دینے سے بریک نہ کریں۔ یہ خدا بھی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کریں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو چرچ کے اندر آتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں اور بڑے روزے رکھتے ہیں، غیر زبانیں بولتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھرتھراتا پیتل کو جھنجھناتی جان چھوڑوں۔ اور خدا کے کلام میں ہمیں کرنتھیوں کے پہلے خط کے اندر اس کے 13ویں باب کی پہلی آیت کے اندر ملتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھرتھراتا پیتل یا جھنجھناتی چھاچ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر میرے عزیزوں ہمارا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ ہم کہیں کہ پہاڑوں یہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو یہ سب کچھ بے فائدہ ہے۔ اگر ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، غیر زبانیں بولتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر مسیح کی محبت نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں اس محبت کو اپنی زندگی کے اندر لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اس کے فرزند بن سکیں۔ وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بہت علم رکھتے ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر محبت نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب کچھ بے فائدہ ہے، یہ ایک دن مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور خدا کے کلام میں ہمیں یہاں پر ملتا ہے، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہو تو معطوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روپ دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ میرے عزیزو، ایمان، امید تو یہ دائمی ہے، لیکن خدا کے کلام
ہوا نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں محبت رکھنے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں سے بھی محبت کی ہے، اور اس نے اس کی مثال صلیب پر دی ہے کہ جب وہ صلیب پر تھا تو اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار تھا جو وہ صلیب پر دکھ اور تکلیف کی حالت میں بھی، رنج اور غم کی حالت کے اندر بھی، بھوک اور پیاس کی حالت کے اندر بھی اپنے لوگوں کے لیے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صلیب پر ہمیں ایک عظیم پیغام دے دیا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنی ہے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے گال پر کوئی تماچا مار دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیوں ہمیں مارا، اور ہمارا پورا کا پورا خاندان لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مسیحی محبت نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ مسیحی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ مسیح کہتا ہے کہ اگر تیرے گال پر کوئی تماچا مارے تو تم دوسرا بھی گال اس کی طرف پھیر دے۔ یہ محبت ہے، اور جب ہم اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کریں گے تو بہت سی زندگیاں شاید آپ کے اس ایٹیٹیوڈ کے وسیلے سے مسیح کے پاس آ سکتی ہے، اور وہ لوگ جانیں گے کہ واقعی یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کے اچھے شاگرد ہیں۔ آج ہمیں بھی ایسی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، محبت جو ہے وہ بہت سے گناہوں کو بھی ڈھانپ دیتی ہے، اور پطرس کا پہلا خط اس کی چوتھے باب کی 8ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ پطرس کا پہلا خط اس کے چوتھے باب کی 8ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ہم آپس میں محبت رکھیں، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی غلطی یا گناہ کر دیا ہو تو ہم اس کو بڑی دلیری کے ساتھ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس شخص نے ایسا کر دیا ہے، اس شخص نے یہ کر دیا ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ اگر ہم میں محبت ہوگی تو ہم بھی اس کے گناہوں کو ڈھانپیں گے۔ جس طرح باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا اور ہم گناہ کی وجہ سے ایکسپوز ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنے لہو کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ محبت بہت سے گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ آج ہمیں بھی اگر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے، اس کی زندگی ایسی ہے، تو ہمیں اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی زندگی کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی محبت سے اس کے گناہوں کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے، اور اس کو مسیح کے پاس لانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، آج بہت سے لوگ ہیں جو ایسی محبت دوسروں سے نہیں کرتے۔ وہ منہ پہ تو بہت اچھے ہوں گے، خوشامد ہوں گے، بڑی تعریفیں کریں گے، لیکن بعض اوقات ان کی زندگیوں کے اندر
دوسرے لوگوں کے لیے نفرتیں، کدورتیں، لڑائی جھگڑے تفریقے ہوتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے محبت کے وسیلے سے۔ اور اسی لیے یوحنا اپنے پہلے خط کے اندر ہی فرماتا ہے، اس کے 30 باب کی 16ویں آیت کے اندر، ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ اور پھر وہ چوتھے باب کی 13ویں آیت کے اندر بھی یہ فرماتا ہے، 11ویں آیت کے اندر، اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی یہ فرض ہے، ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ یوحنا رسول فرماتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ یہ حکمیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائیں، ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، اگاپے محبت رکھنی ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے عظیم محبت جو ہے وہ اگاپے محبت ہے، جو غیر مشروط ہے، اس میں کوئی نفع لالچ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی ایسی محبت بھائیوں سے بہنوں سے کلیسیا کے اندر رہتے ہوئے ایمانداروں سے کرنی ہے، اور ابتدائی کلیسیا کے لوگ بھی اسی طرح برادرانہ محبت کے اندر آگے بڑھتے اور ترقی کرتے چلے گئے۔ جب ہم کلیسیائی طور پر ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو کلیسیا بھی ترقی کرے گی، کلیسیا بھی پروان چڑھے گی۔ اور جب ہم کلیسیائی طور پر ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھیں گے تو کلیسیاں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم خاندانی طور پر ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے تو خاندان بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، کیونکہ خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسروں سے محبت رکھیں، اور یہ فرض ہے کہ ہم برادرانہ محبت رکھیں۔ اور خدا کا کلام کہتے ہیں، اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو مسیح کے نام سے جانیں تو آج ہمیں آپس میں محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنی ہے۔ اور میرے عزیزوں، ابتدائی کلیسیا کے اندر بھی ایسے تھا کہ لوگ اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے تھے اور ان کے لیے دعائیں خیر چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ خدا انہیں معاف کرے۔ اور جب ان پر اعزاز ثانیہ ہوتی تھی تو ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ خدا ان کے گناہ معاف کرے۔ اور خدا ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں، ہم اپنے خاندانوں سے محبت رکھیں، ہم کلیسیائی طور پر کلیسیائی خاندان
ہونے کے ناطے جب ہم مسیح میں بہن بھائی ہیں، مسیح میں ہم ایک خاندان ہیں، تو ہمیں بھی مسیح میں ایک خاندان ہونے کے ناطے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ تب ہی خدا ہمیں بڑھائے گا، تب ہی خدا ہمیں پروموٹ کرے گا۔ اگر ہم کسی سے محبت نہیں رکھتے اور اگر اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے تو ہم بھی لیٹ ڈاؤن ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم دوسروں سے محبت رکھیں گے اور ان کو پروان چڑھائیں گے تو ہم بھی ساتھ ان کے پروان چڑھیں گے۔ اگر ہم محبت کے ذریعے ان کی ترقی چاہیں گے تو ہماری بھی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ہم ان کی ترقی نہیں چاہیں گے تو ہم بھی پستی کی حالت کے اندر، غربت کی حالت کے اندر زندگی بسر کریں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا محبت ہے۔ خدا کی کئی خوبیوں میں سے سب سے افضل خوبی محبت ہے کہ وہ بنی ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے، اور جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو خدا ہم میں قائم ہوگا، خدا ہم میں رہے گا، خدا ہم میں سکونت پذیر ہوگا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم میں سکونت پذیر ہو۔ اگر خدا آپ میں سکونت پذیر ہوگا تو لوگ جانیں گے کہ واقعی آپ خدا کے لوگ ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، آپ اپنی زندگی میں بڑھتے جائیں گے۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ نے ایسی محبت نہیں رکھی تو آج شام خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، کیونکہ محبت میں خوف نہیں ہوتا، اور لکھا ہے بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی، اور اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو وہ جھوٹا ہے۔ یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے، اپنے بھائی سے نفرت رکھے تو وہ جھوٹا ہے۔ آج ہمیں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج شام ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے مسیح کی مانند محبت رکھیں، جس طرح مسیح نے دنیا سے محبت رکھی، اور ہمیں محبت کی مثال، افضل مثال یہ ملتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ایک افضل مثال ہمیں ملتی ہے، اور جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی محبت کو اپنی زندگی کے اندر لے لیتے ہیں، تو ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم بھی جس طرح باپ نے محبت کی، ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ آج شام ہمیں یہ تہیہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے خاندانوں سے محبت نہیں رکھی تو آج ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کر
کرتے اس محبت کو لینے کی ضرورت ہے جو باپ نے ہم سے کی ہے۔ تو آئے میرے عزیزوں، اگر آج آپ اس شام میں اس کی الہی محبت کو رسیو کرنا چاہتے ہیں اور اس محبت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر دوسروں سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانے کہ یہ واقعی ہی مسیح کے پیروکار ہیں، مسیح کے ماننے والے ہیں، تو آج ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، کیونکہ محبت شیخی نہیں مارتی، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، اسی لیے ہمیں محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ سو آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح باپ نے دنیا سے محبت کی ہے اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس جہان میں بھیج دیا ہے، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے اور آپ کی خاطر قربان کر دیا ہے، آج ہمیں بھی ایسی ہی محبت ایک دوسرے سے رکھنی ہے۔ اور خدا کے کلام میں مقدس یوحنا رسول فرماتا ہے کہ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں، برادرانہ محبت رکھیں، مسیح میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی فکر کریں، ایک دوسرے کو اپلفٹ کریں، اور اس میں محبت کا اظہار ہمیں ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے کسی سے محبت نہیں کی، اگر آپ کی زندگی کے اندر کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے بغاوت ہے، تو آج شام آپ کے لیے موقع ہے میرے عزیزوں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ جس طرح باپ نے ہم سے محبت کی، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، ہماری بدیوں کو، ہماری ناکامیوں کو، ہماری تاریکی کے کاموں کو اپنے اوپر لے لیا۔ ہم تو گناہ اور جہنم کے باعث تھے، ہماری کوئی شناخت نہیں تھی، لیکن باپ ہم سے محبت کرتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ موت، ہلاکت اور جہنم کا وارث بن جائے، کیونکہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے میرے عزیزوں۔ انسان بھٹک جاتا ہے، انسان ہر بار خدا کو رنجیدہ کرتا ہے، لیکن خدا پھر بھی انسان سے محبت کرتا ہے، اور وہ کلیسیا سے محبت کرتا ہے، اور وہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہاں پر بیٹھی ایک ایک زندگی سے وہ محبت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس محبت میں قائم ہو جائیں۔ جب آپ ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو مسیح کی محبت آپ میں قائم ہو جائے گی۔ جب آپ ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو آپ میرے عزیزوں ترقی کریں گے، کلیسیائی طور پر، خاندانی طور پر۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کی فکر کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اے یہوہ قدوس خداوند، تو عظیم خدا ہے، تو جو بھلا خداوند ہے، تو جو مہربان خداوند ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہم سے محبت کی ہے، اور تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیج دیا، اور وہ یہاں تک وفادار رہا کہ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی، اور وہ یہ کہتا ہے
دشمنوں کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں بھائی فیری سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر ورشپ کریں اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کی الہی محبت سے بھریں گے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ خداوند تو عظیم ہے، خداوند تو قادر مطلق ہے، خداوند تو جلالی ہے، خداوند تو رحم اور درد سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ خداوند تو کسی انسان کی موت اور ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ تو انسان سے محبت کرتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ گناہ اور جہنم سے بچ جائے اور تیرے الہی منصوبے کے اندر داخل ہو جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایتھا ہمارا سندھولو بولے سیکھے بے لیبرا پاسی بولو بولے سیکھے بے لیبرا پاسی بولو بولے سے بے لیبرا مندولو بولے سی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع تیرا نام سب سے اونچا ہے، کہیے یسوع تیرا نام سب سے اونچا ہے، اس لیے یسوع تیرا نام سب سے اونچا ہے۔ آسمان کے زمین کے اوپر، آسمان کے تلے زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں کسی اور۔ یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام۔ اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا، اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا، اس کے وسیلہ سے سارے آزاد کیا، اس کے وسیلہ سے سارے آزاد کیا۔ رہی ہے زبان زمین کے اوپر، یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام نہیں ہے، جیسا نام اور رسولی میں بستش کرتے ہیں، کہ وہ نام جو سب سے وہی بستش کے لائق ہے،
यीशु तू मुनज्जिम है, यीशु तू कफारा है। आपकी बारी। यीशु तू मुनज्जिम है, यीशु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। तालियां बजाओ तो कहोगे यीशु जिंदा है। हालेलुया 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 जिंदा है। कोई बीमार है तो क्या हो सकता है, हम उसके लिए दुआ करें। यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ आए हम सब अपने घरों में खड़े हो जाएं और खुदा के नाम से हालेलुया हालेलुया। सूरज क्या है हमारे, उसके नक्शे पाए सारे। चांद सूरज मेरे जीवों उसके बाण खाने के वसीले से हमने शिफा पाई है, हमने मुक्ति पाई है, हम आजाद हुए हैं। सबको बताओ तो रहोगे जिंदा है। तालियां बजाओ आपके बीमारियों से, आपके तकलीफों से, आपकी परेशानियों से आपको आजाद करने को है। क्योंकि उसने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपकी उन नस्ली लाशों के लिए सलीब पर कुर्बानी दे दी। ताकि आप उन बीमारियों से, उन नस्ली लाशों से आजाद हो सके। आए हम उसकी उस नस्ली कुर्बानी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया 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 हालेलुया। एक खबर अस्सी को रोज़ सीखने में किसी